آنی ہے، انبیاء کو بھی موت آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آئے گی پھر چلی جائے گی۔ تو اب پتہ چلا کہ حضرت آدم ہو یا نوح ہو، موسیٰ ہو یا عیسیٰ، ابراہیم ہو یا اسماعیل، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جتنے انبیاء و مرسلین دنیا میں تشریف لائے، رسول اللہ کے زمانے سے پہلے اپنی اپنی قبروں میں چلے گئے، لیکن رب فرماتا ہے ضرورت پڑے تو مدد کرنا۔ پتہ چلا کہ انبیاء بعد وفات بھی اپنی قبروں میں زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مر گئے جنہ دے وہی کیڑ مر گئے، ساڈا ہے ہر ایک تاجدار زندہ، ساڈے نبی زندہ، ساڈے ولی زندہ، ہر مزار زندہ، ہر دربار زندہ۔ تو جب آدم زندہ ہے، نوح زندہ ہے، ابراہیم و اسماعیل زندہ ہے، حضرت موسیٰ و عیسیٰ زندہ ہے، تو ان سارے نبیوں کا سلطان امام الانبیاء تو بدل جائے، اولا گنبد خضرا میں۔ تو اب انبیاء نے عرض کی جی مولا ہاں ہم تیری نبی پر، تیرے رسول پر، تیرے آخری حبیب پر ایمان بھی لائیں گے، کلمہ بھی پڑھیں گے اور مدد بھی کریں گے۔ اور رب نے آگے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ ذرا توجہ کے ساتھ سن کر کے جانا۔ اللہ نے فرمایا اے آدم جب میرے محبوب دنیا میں تشریف لے آئے، اے آدم تو یہ مت کہنا کہ میں نبی ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے تو جن کو سمجھ آئے وہی بولیں گے۔ اے نوح تم یہ مت کہنا میں پیغمبر ہوں، اے ابراہیم تم یہ مت کہنا میں نبی ہوں، بلکہ جب میرا رسول تمہارے اندر جلوہ گر ہو جائے، جلوہ بار ہو جائے، تو مت یہ کہنا کہ ہم نبی ہیں، بلکہ سب کے سب میرے محبوب کے امتی بن جانا، سب کے سب میرے نبی کے امتی بن جانا۔ اسی لیے انبیاء نے تمنائیں کی کہ یا اللہ ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنا دے۔ ایمان والوں ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں نبی آخر الزمان کا امتی بنایا۔ اگر نبی کائنات سے پہلے کے حالات آپ سنو نا، خدا کی قسم دل پہ ہاتھ رکھ کر دل کو پتھر کر کے اگر آپ پڑھیں گے سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ مصطفیٰ کی آمد سے پہلے ہم کیا تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ صرف ہند کے اندر 42 کروڑ بت تھے جن کو انسان پوجتا تھا۔ انسان اتنا گمراہی میں ہو گیا تھا کہ جناب والا روئے زمین کے اوپر زمین کا کوئی خطہ ایسا نظر نہیں آتا تھا جہاں خدا کی عبادت ہو، جہاں خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے، روئے زمین کے اوپر کوئی خطہ ایسا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ارے یہ انسان کا دشمن تھا، انسان کو ذبح کر رہا تھا، انسانیت کا عاری تھا، اس انسان کے پاس سب کچھ تھا مگر انسانیت نہیں تھی، انسان کے پاس سب کچھ تھا مگر شرافت نہیں تھی، انسان کے پاس سب کچھ تھا مگر صفائی نہیں تھی، مگر ستھرائی نہیں تھی، اور انسان جناب والا مٹی کے بت بناتا تھا اور ان کو پوجتا تھا۔ یہی انسان جمنا کو پوجتا تھا، یہی انسان گنگا کی پوجا کرتا تھا، یہی انسان چاند کی پرستش کرتا تھا، یہی انسان سورج کو پوجتا تھا، یہی انسان آگ کی پرستش کرتا تھا، یہی انسان پتھروں کو خدا بنائے بیٹھا تھا، اور جانوروں کا جو گوبر ہوتا ہے نا، پلید گوبر، اس سے نکلنے والے کیڑوں کو بھی انسان نے اپنا خدا معبود بنا لیا۔ انسان اتنا گندا ہو چکا تھا، اتنا غلیظ ہو چکا تھا انسان کہ انسانیت ختم ہو چکی تھی، اور خانہ کعبہ کے اندر 360 بت موجود تھے خدا کے گھر میں بھی، اور جناب یہی انسان خانہ کعبہ کے سامنے ننگا ہو کر کے ناچا کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو مجھے کہنے میں تو آپ برا مت ماننا، آج تم میں سے کوئی چودھری بنا بیٹھا ہے، کوئی جٹ بنا بیٹھا ہے، کوئی خان بنا بیٹھا ہے، کوئی حاجی بنا بیٹھا ہے، کوئی نمازی بنا بیٹھا ہے۔ ارے خدا کی قسم
होती तो आज हम सब के सब मंदिरों में टलियां बजा रहे होते, अल्लाह अल्लाह करने के बजाय राम राम कर रहे होते। अरे ये तो सदका है मदीने वाले मुस्तफा का। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मैं असल में सो मनाती, मेरे आबा लाती मनाती। इकबाल कहता है मैं असल में सो मनाती, मेरे आबा लाती मनाती। इकबाल कहता है हम तो सोमनाथ के मंदिरों की पैदावार है। अरे ये तो एहसान है, ये तो सदका है किसी और का, जिन्होंने हमें कलमा पढ़ाकर अशरफुल मखलूकात बना दिया और वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज हमारे सर पर सजा दिया है।